کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین تجزیہ کار ہیں، سوشل ورکر ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، اور ایک گروپ آف کمپنیز کے CEO بھی ہیں، اور بہترین بزنس مین ہیں میرے امراض جناب فرخ شیراز چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. فرخ شیراز صاحب، جاننا چاہیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن سولوشن نہیں دے رہے. آخر فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے کیا؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا پروگرام بہت چھوٹا پڑ جائے گا اگر ہم اس کو محاصرہ کرنا شروع کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انفارمیشن خاص طور پہ اپنی آڈینس کے لیے ضرور جو ہے وہ دے سکیں. دیکھیں، اس کو آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس تنازع کو سمجھنا ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے. دوسرے حصے میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حال کیا ہے. تیسرا حصہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. تو یہ جب تک آپ ان کو ان تناظر میں نہیں دیکھیں گے آپ کس کے سلوشن کی طرف جا نہیں سکیں گے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک یہ شاید آپ کا کیمرہ دکھا سکے، میں آپ کو یہ ایک میپ دکھا رہا ہوں. یہ میپ میرا جاری کردہ نہیں ہے، یہ آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر بھی مل جائے گا. اس میپ کے مطابق کیا ہے کہ 1946 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ سارے کا سارا فلسطین تھا. صحیح. یہ سارے کا سارا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ فلسطین تھا. اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ 1947 کی بات ہے. یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں کہ فلسطین سکڑ رہا ہے، یہاں پہ اسرائیل جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ غاصبانہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. بات یہاں پہ رکی نہیں ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ہم 1967 میں. 1967 میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلسطین تھا، اور اب 67 میں آ کے یہ اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا اور فلسطین بالکل سکڑ گیا. مزید آگے چلتے ہیں، یہ 2012 کی پکچر ہے، یہ میپ ہے. 2012 میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فلسطین کا وجود ہی ختم ہو گیا. صرف ایک چھوٹی سی یہ پٹی ہے جس کو غزہ کی پٹی بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ محدود کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کو. دس از دا ریئلٹی. یہ ہے کانفلکٹ جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے. اب بات اگر کی جائے تو یس، پیلسٹائنز جو ہے ان کا اپنا ملک تھا، ان سے یہ قبضہ کیا گیا ہے. ساری طاقتیں مانتی ہیں اس کو کہ یہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیں، اگر کسی کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے، کسی کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے گا تو وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے بالکل بات کرے گا. وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے سفارتی تعلقات بھی استعمال کرے گا، وہ اور دوسرے راستے بھی اختیار کرے گا. اس میں شدت پسندی بھی ہوگی، بالکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ چیز ہو چکی، قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آ چکا، فلسطین کی زمین انہوں نے ہتھیا لی. اب کیا ہے کہ اب اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ فلسطین اس کے مقابلے میں، اگر میں جنگ کی بات کروں، پاور کی بات کروں، ٹیکنالوجی کی بات کروں، تو اسرائیل اس سے بہت اوپر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فلسطین والے شاید جنگ نہیں اس طرح سے کر سکیں گے جس طرح سے یا جو ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، لیکن کیا جنگ اس چیز کا سلوشن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اس کو اب آتے ہیں ہم حال کے اوپر آتے ہیں. حال میں یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غزہ کی پٹی ہے جس کے اندر سارے فلسطینی جو ہیں وہ محظوظ ہو کے رہ گئے، ٹھیک، محصور ہو گئے. اب ان کو نہ تو ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہیں، نہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزار سکتے ہیں. اور وہاں پہ بے روزگاری کا آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں، آپ کے انٹرنیٹ بہت تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اچھی خاصی پاپولیشن ہے فلسطین کی. میرا خیال ہے کوئی 20 لاکھ کے قریب آئی گیس کے وہاں پہ لوگ بستے ہیں. آپ ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ گیس بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پانی بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ رسد جو ہے خوراک کی وہ بند کر دیتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ اسی طرح سے ہی پیس کے ساتھ ہی آگے چیزیں چلتی رہیں گی؟ نہیں پاسبل ہو سکے گا. یہ حال ہے. اس میں اب دیکھیں حال میں ہوا کیا. حماس نے حملہ کیا. اب بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی حماس نے حملہ کیوں کیا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین اتنی ساری لی گئی ہے، جو فلسطینیوں سے لی گئی ہے، اسرائیل نے لی ہے، وہ کیا حملوں کے بغیر آ گئی تھی؟ ان کی جو نسل کشی ہے وہ نہیں ہوئی. اگر ان کی نسل کشی ہوئی ہے، وہاں پہ کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہے، جو کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہمارے پاس ریزولوشنز موجود ہیں.
UN کی ریزولوشنز موجود ہیں. UN کیا کرتا ہے, ڈفرینٹ ملک ہیں, تمام کنٹریز وہاں پہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آ کے ایک ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ یہ 2 ریاستی چیز ہے, ایک فلسطین کی ریاست بنے گی, دوسری بنے گی اسرائیل کی. 2 ریاستی کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ, 2 ریاستیں بنے گی. یہ کاغذوں میں تو ٹھیک ہے, ریزولوشنز میں تو ہے, بٹ انفارچونیٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے یہاں پہ. مستقبل کی بات ہم تب کریں گے جب ہمارے پینلسٹ جو ہیں یہ اپنا شاندار بات آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا, جتنا ڈے فرسٹ سے جب انہوں نے شروعات کی کہ جو پورے کا پورا فلسطین جب فلسطینی کو تھا, اور آج ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا وہ اتنا فلسطینی کے پاس ہے جتنا ڈے فرسٹ میں جو اسرائیل کے پاس تھا. تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے اس کا اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جو اقوام متحدہ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے قراردادیں ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر اس کا سولوشن اگر موجود نہیں ہے, اٹ مین کہ یہ پھر سوچی سمجھی پلاننگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.